اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احاطہ کر دیا، ہر شے کو جمع کر دیا ذات گرامی امام مبین پر۔ آج ہم اور آپ اپنے گھروں میں ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور P5 ورلڈ کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے موقع کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ امامت کے موضوع سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ارشاد ہو رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احاطہ کر دیا، ہر شے کو جمع کر دیا ذات گرامی امام مبین میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، جو ہر شے کا خالق ہے، جو ہر شے کا خلق کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین کی ذات میں جمع کر دیا۔ اب اس پر کوئی بحث نہ کیجئے، اس پر کوئی تبصرہ نہ کیجئے، اس پر کوئی مناظرہ نہ کیجئے، اس پر کوئی تنقید نہ کیجئے، اس لیے کہ جو ہر شے کا خالق ہے وہ اگر کسی کے اندر ہر شے کو جمع کر دے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ جو ہر شے کا خالق تھا، جب اس نے امامت میں ہر شے کو جمع کر دیا تو اسی نے منبر پہ آ کے دعوی سلونی کہا، اسی نے منبر پہ آ کے کہا کہ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، اماموں کا معصوم ہونا اماموں کی فضیلت نہیں، بلکہ مذہب کی ضرورت ہے کہ امام معصوم ہو۔ اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو دین کی گاڑی ایک لمحے کے لیے بھی چل نہیں سکتی۔ لہذا یہ فضیلت نہیں بلکہ مذہب کی ضرورت ہے کہ امام معصوم ہو۔ ہمارے یہاں عصمت ہے، ہمارے جو 12 امام ہیں یہ معصوم ہیں، اور ہم پورا اسلام خاطیوں سے نہیں لیتے، گناہگاروں سے نہیں لیتے، ہم ان سے نہیں لیتے جو کہتے ہیں کہ جب ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو ہمیں سیدھا کر دو، ہم ان سے نہیں لیتے جو نمازیں دن بدل کے پڑھا دیا کریں، ہم ان سے اسلام کو نہیں لیتے کہ زبان کے اوپر جن کے اسلام ہو اور دل میں محبت صنم ہو۔ ہم اسلام کو ان معصوم رہبروں سے لیتے ہیں جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ دیکھیے، نہ معصوم خود بن سکتا ہے، نہ نبی بنا سکتا ہے۔ نبی مسلمان بناتا ہے، نبی صحابی بناتا ہے، نبی معصوم نہیں بنا سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ یہ چاہیں کہ ہم اس شخص کو معصوم بنا دیں، ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، تو یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ نے یہ اختیار نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا ہے۔ تم
मुसलमान बना सकते हो, तुम सहाबी बना सकते हो। हम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, हमने रसूल को सलाम किया, रसूल के हाथ पर बैत की, कलमा पढ़ा, हम मुसलमान हो गए। हमने हालत इस्लाम में रसूल के चेहरे की ज़ियारत की या अपनी ज़िंदगी की कोई एक नमाज रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी, हम सहाबी हो गए। तो ये किसने बनाया? ये हमें मोहम्मद ने बनाया, सरदार रसूल ने बनाया। अगर वो चाहें तो वो हमें क्या मासूम बना सकते हैं? हरगिज़ नहीं, वो हमें मासूम नहीं बना सकते। मासूम अल्लाह बनाता है, और जब मासूम बनाता है तो अल्लाह उनकी जिम्मेदारी को भी लेता है। अजीज़ान मोहतरम, हमने अल्लाह के बनाए हुओं को माना, मोहम्मद के बताए हुओं को माना। यानी जो हमारे यहाँ इमामत है, इस्मत है, इसे अल्लाह ने बनाया है और मोहम्मद ने बताया है। हम अपने इमामों को मासूम मानते हैं, इस्मत से कोई खता नहीं हो सकती है। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, आज P5 वर्ल्ड के हवाले से शहादत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मौके के ऊपर मैं आपके सामने आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इस्मत क्या है। हम अपने इमामों को मासूम मानते हैं। मौला अली मासूम, इमाम हसन मासूम, अली इब्न हुसैन मासूम, इमाम हुसैन मासूम, वो पूरी नस्ल पाक जो 12वें से मिल जाती है, ये सब के सब मासूम हैं। इस्मत से इम्कान खता नहीं है। मैंने 25 मिनट तकरीर की आपके सामने इस वक्त P5 वर्ल्ड के हवाले से, इस चैनल के हवाले से। मैं आपसे कहूं कि मेरी तकरीर एज इट इज सुना दीजिए। जैसे मैंने आयत पढ़ी है आयत पढ़िए, जैसे वाक़या पढ़ा है वाक़या पढ़िए, जैसे मौजिज़ा सुनाया है मौजिज़ा सुनाइए। जहाँ पर दिन कहा है दिन कहिए, जहाँ पर रात कहा है रात कहिए, जहाँ पर सुबह कहा है सुबह कहिए। आप कहेंगे नहीं कर सकते। अच्छा 10, 20, 25, 50 लोगों की एक कमेटी बन जाए और वो कमेटी एज इट इज़ हमारी तकरीर सुना दे, कहा नहीं सुना सकते। और अगर सुनाएंगे तो कुछ का कुछ बयान करेंगे। क्यों? कहा कि हमारा जहन इस लायक नहीं है कि हम आपकी 25 मिनट की 30 मिनट की आधे घंटे की तकरीर के वज़न को उठा सकें। तो इंसाफ से बताइए कि जब आपके जैसे पढ़े लिखे लोग मुझ जैसे जाहिल की 25-30 मिनट की तकरीर के वज़न को उठा नहीं सकते, तो दौरे जहालत से आए हुए बद्दू अरब रसूलुल्लाह की 23 बरस की तबलीग के वज़न को कैसे उठा सकते? लिहाजा अक्ल ये कहती है कि इमाम मासूम हो। इस्मत क्या है? मासूम कोई खता नहीं करता है। रसूलुल्लाह ने 23 बरस में पूरा इस्लाम फैलाया। 63 बरस की ज़िंदगी है, 40 बरस खामोश ज़िंदगी, 23 बरस तबलीगी ज़िंदगी। 23 बरस में जो पूरा इस्लाम फैलाया, तो वो इस्लाम हमें कौन देगा? रसूल की आँख बंद हो गई, हम इस्लाम चाहते हैं, हमें मजहब कौन देगा? हम असहाब के दरवाजे पर गए, हमने कहा हमें दीन चाहिए। कहा बेशक मिलेगा, मगर जब से हम कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए तब से मिलेगा। मगर कभी कभी गलती भी कर देते थे, पूरा मजहब नहीं दे सकते।
ہم ازواج کے دروازے پہ گئے، ہم نے کہا ہمیں پورا اسلام چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جب سے ہم زوجیت میں آئے اس وقت کا اسلام دے سکتے ہیں آپ کو، یا ہم نے جو سنا ہے وہ ہم دے سکتے ہیں، پورا اسلام نہیں دے سکتے ہیں، اور گھر کے اندر کا دے سکتے ہیں، گھر کے باہر کا نہیں دے سکتے۔ ہم در اہل بیت پر آئے، ہم نے کہا ہمیں اسلام چاہیے، کہا بے شک ملے گا۔ دعوت ذی العشیرہ میں بھی ہم تھے، گواہی بھی ہم دے رہے تھے، مکے کی گلیوں میں نصرت بھی ہم کر رہے تھے، شب ہجرت بستر پر بھی ہم سو رہے تھے، بدر میں دشمنوں سے مقابلہ بھی ہم کر رہے تھے، احد و خندق و خیبر میں بھی ہم تھے۔ ہر موقع پر محمد کے ساتھ میں آل ضرور ملے گی، چاہے وہ علی کی شکل میں ہو یا آل علی کی شکل میں ہو۔ اسلام شروع ہو رہا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت ذی العشیرہ، جہاں سے دین شروع ہو رہا ہے، جہاں سے مذہب شروع ہو رہا ہے۔ دین مکمل ہو رہا ہے میدان غدیر میں۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر سے نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب میرا سوال ان پڑھے لکھے لوگوں سے ہے جو اس وقت میری تقریر کو سن رہے ہیں، کہ جب رسول نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اس وقت علی ابن ابی طالب کھڑے تھے۔ جہاں دین شروع ہو رہا تھا وہاں علی کھڑے تھے، اور جہاں دین مکمل ہو رہا تھا وہاں محمد کے ہاتھوں پر علی بلند تھے۔ ایک لمحہ بھی محمد کو تنہا نہیں چھوڑا علی نے۔ تبھی تو علی محمد کے بعد منبر پر آئے اور کہا کہ پورے اسلام کو مجھ سے لو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، کون سی آیت رات کو نازل ہوئی، کون سی آیت مکے میں نازل ہوئی، کون سی آیت مدینہ میں نازل ہوئی، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ عزیزان محترم، یہ رسول اللہ کے جانے کے 150 برس کے بعد نہیں کہہ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد علی منبر پہ آ کے کہہ رہے ہیں۔ اور کوئی ایک نہ کھڑا ہوا کہ یا علی تم ہمیں کیا بتاؤ گے، ہم خود تمہیں بتائے دیتے ہیں، جہاں تم بیٹھے تھے وہیں ہم بھی بیٹھے تھے۔ پورے مجمع کا چپ کے رہنا اور علی کا مجمع کے سامنے بولتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو علی جانتے تھے وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور عزیزان محترم، یہ عصمت ہے۔ میری آدھے گھنٹے کی تقریر میں جو میں نے P5 ورلڈ پہ پڑھی، اس میں کانٹروورسی ڈیولپ ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ جب یہ تقریر ریلے ہوئی تو اختلاف ہو گیا، شہر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہمارا۔ کچھ لوگ کہنے لگے یعقوب عباس جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آستینہ الٹ کے وہ کہہ رہے ہیں، نہیں بالکل صحیح ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں، بالکل غلط ہے۔ ایک طبقہ کہنے لگا ہم سن تو رہے تھے، چینل پہ مجلس آ رہی تھی، مگر اس وقت ہم کچھ سوچ میں تھے، ہمارا ذہن حاضر نہیں تھا، میں کیا کروں۔ میری آدھے گھنٹے کی تقریر نے شہر میں آگ لگا دی۔ کچھ ہمارے مخالف، کچھ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ نیوٹرل ہیں، میں کیا کروں۔ میں دوڑا ہوا P5 ورلڈ کے ذمہ دار جناب عابد میاں کے پاس پہنچا اور میں نے کہا بھیا وہ کیسٹ دے دو ہمیں جو تم نے مجلس نشر کی تھی، جو مجلس ریلے کی تھی، مجھے وہ تقریر چاہیے ہے۔ کہا کیوں چاہیے؟ ہم نے کہا کہ تقریر میں کانٹروورسی پیدا ہو گئی ہے، میں نے کچھ پڑھا ہے، لوگ کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اب اگر سے کوئی اصلاح کر سکتا ہے
صحیح کر سکتا ہے، جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، تو وہ یہ کیمرہ ہے جو ہماری تصویر بھی ریکارڈ کر رہا ہے، ہماری آواز بھی ریکارڈ کر رہا ہے، ہمارا انداز بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ ہم نے اگر دن کہا تو دن ریکارڈ کرے گا، رات کہا تو رات ریکارڈ کرے گا، ہم نے اگر آیت پڑھی تو آیت ریکارڈ کرے گا، ہم نے اگر حدیث پڑھی تو حدیث ریکارڈ کرے گا، ہم نے اگر واقعہ پڑھا تو واقعہ ریکارڈ پڑھے گا، ہم نے اگر موجزہ پڑھا تو موجزہ ریکارڈ کرے گا۔ تو عزیزان محترم، تو یہ غلطی کیوں نہیں کرتا؟ کہا کہ ہم آپ غلطی کر سکتے ہیں مگر یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم، جب ہماری تقریر میں کنٹروورسی ہو سکتی ہے تو ہم اس کے پاس دوڑتے ہیں جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے۔ تو انصاف سے بتائیے، جب ہماری آدھے گھنٹے کی تقریر میں کنٹروورسی ڈیولپ ہو سکتی ہے تو رسول کی 23 برس کی تبلیغ میں زمانے نے کتنی کنٹروورسیاں کریٹ کی ہوں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب رسول بول رہے ہیں تو معصوم علی بیٹھے ہوں، جب علی بول رہے ہوں تو معصوم حسن بیٹھے ہوں، جب معصوم امام حسن بول رہے ہیں تو معصوم امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوں، جب معصوم امام حسین علیہ السلام بول رہے ہیں تو علی ابن الحسین بیٹھے ہوں، جب علی ابن الحسین بول رہے ہیں تو امام محمد باقر علیہ السلام بول رہے ہوں، ریکارڈ کر رہے ہوں، جب امام محمد باقر علیہ السلام بول رہے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام ریکارڈ کر رہے ہوں۔ یہ سلسلہ جا کے ہمارے 12ویں سے مل جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ ہمارے 12 کا سلسلہ ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جو جا کے ہمارے 12ویں سے مل جاتا ہے۔ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، یہ عصمت ہے، اور اسی عصمت کی ایک کڑی جن کا آج یوم غم ہے، جن کی آج یوم شہادت ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے، کیا منزلت ہے، کیا مرتبہ ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کا کیا مرتبہ ہے، کیا منزلت ہے۔ عزیزان محترم، کہ جب بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا، بنی عباس اقتدار میں جا رہے تھے اور آپس میں رسہ کشی تھی، تو اس وقت ذرا سا موقع ملا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو، ذرا سا موقع ملا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ اور خدا کی قسم، ایسی فقہ مرتب کی کہ آج ہم جعفری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہمارے انٹرنیشنل لیول پر 3 نام ہیں، کئی ہم اثنا عشری کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی 12 والے، کئی ہم جعفری کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر عمل کرنے والے، کئی ہمیں شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کئی ہمیں شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو حضرت کو ذرا سا موقع ملا، مگر ایک بات واضح کر دوں کہ ہمارے یہاں امام 12 ہیں مگر فقہ ایک ہے۔ ہمارے یہاں 12 فقہ نہیں ہیں، دوسروں کی طرح نہیں ہے کہ 4 مصلے ہیں جو 4 فقہ ہیں، نہیں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ یہ حنبلی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہر ایک کی فقہ الگ الگ ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ ہیں، یہ امام مالک ہیں، یہ امام احمد ابن حنبل ہیں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں امام 12 ہیں مگر فقہ ایک ہے، اس لیے کہ صغیرنا و کبیرنا سوا، ہمارے یہاں چھوٹا و بڑا دونوں برابر ہے، وکلنا محمد، ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہیں، ہمارے یہاں سب کے سب محمد ہیں۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام کے 2 درس ہوتے تھے، ذرا سا موقع ملا علم کا دریا بہانے لگے، دشمن نے ذرا سا موقع دیا، قید خانے سے دور
ورنہ اماموں کی زندگیاں تو قید خانوں میں گزری ہیں، ظلم و ستم میں گزری ہیں، دشمنوں کی سازشوں میں گزری ہیں۔ ایک درس مسجد میں دے رہے ہیں، ایک درس باغ میں دے رہے ہیں، ایک درس خاص ہے، ایک درس عام ہے۔ جو درس خاص ہے اس میں حضرت کے خاص لوگ اس درس میں شریک ہوتے ہیں۔ جو درس عام ہے حضرت کا باغ میں ہوتا ہے مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اس میں کوئی بھی آ کے درس میں شامل ہو سکتا ہے۔ کیمسٹری کا بابا آدم جس کا نام آپ نے سنا ہوگا جابر ابن حیان، جو آج کیمسٹری کا بابا آدم ہے، جو کیمسٹری کے طالب علم ہیں، وہ جابر ابن حیان کے نام سے خوب واقف ہیں۔ یہ کیمسٹری کا بابا آدم ایک سوال لیے ٹہل رہا تھا، اسے جواب نہیں مل رہا تھا، یہ لوگوں کے دروازوں پر جاتا تھا، ہاتھوں کو جوڑتا تھا، سوال پوچھتا تھا، ہر ایک اس کو مایوس کر کے بھیج دیتا تھا۔ دیکھیں امام وہ ہوتا ہے جو ہر سوال کا جواب دے، چاہے اس سے سوال نہ بھی کیا جائے، چاہے اس سے سوال نہ بھی کیا جائے، ہر سوال کا جواب دے، وہ امام ہوتا ہے۔ جابر ابن حیان امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں آتا ہے باغ میں، امام نے دیکھا جابر آ رہا ہے، کہا جابر، ابھی اس نے سوال نہیں کیا، شان امامت کو پہچانیے، وہی شان جو جد کی تھی وہی شان امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ کہا جابر سوچو اور عمل کرو۔ سوچ میں پڑ گیا، ابھی نہ میں نے سوال کیا، نہ پوچھا، نہ بیٹھے، نہ گفتگو شروع کی، نہ آنے کی وجہ بتائی۔ کہا سوچو اور عمل کرو، سوچو تھیوری بنا، عمل کرو پریکٹیکل بنا۔ لہذا آج جتنے کیمسٹری کے طالب علم ہیں یہ جابر ابن حیان کے شاگرد ہیں، اور جابر ابن حیان شاگرد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جن کی آج روز شہادت ہے۔ عزیزان محترم، وقت ہو چکا ہے، میں بہت طولانی گفتگو اس وقت نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مدینے سے مکے جا رہے ہیں حج کے واسطے، پیدل جا رہے ہیں حج کے واسطے، حضرت کے ساتھ میں چاہنے والے بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، ابن زبیر بھی، کافی لوگ ساتھ میں ہیں، اور حضرت باپیادہ حج کرنے کے واسطے جا رہے ہیں مدینے سے مکے۔ ایک شخص کہتا ہے، وہ آتا ہے امام کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ کیسے مانیں کہ آپ امام وقت ہیں، اللہ کی حجت ہیں۔ حضرت نے آنے والے کو دیکھا، کہا نحن حجت اللہ، میں اللہ کی حجت ہوں زمین کے اوپر، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میں حجت اللہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس کو مان۔ کہتا نہیں، میں کیسے مان لوں؟ عزیزان محترم، ایک جملہ سنتے چلیے کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا نہیں کہا ہے، پالنے والا ہے۔ پالا زندہ کو جاتا ہے، مردوں کو نہیں جاتا ہے۔ یہ ہم آپ جو رہ رہے ہیں یہ ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، ایک عالم ہے۔ اس کے نیچے نہ جانے کتنے عالم ہیں، اس کے اوپر نہ جانے کتنے عالم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ الف الف آدم و الف الف عالم، ہزار ہزار آدم ہیں اور ہزار ہزار عالم ہیں، اور اس کے بعد اپنے زانو پر ہاتھ مارتے ہیں، کہتے ہیں نحن حجت اللہ، ہم اس زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ تو رک کے ایک جملہ سنتے چلیے کہ جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد والے محمد کی بادشاہی ہے۔
جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد والے محمد علیہ السلام کی بادشاہی ہے۔ عزیزان محترم، کہتا ہے کہ کیسے ہم مانیں کہ آپ زمین پر اللہ کی حجت ہیں؟ ہم نہیں مانتے آپ کو۔ کہا کہ یہ کھجور کا باغ ہے اور اس میں جو درخت لگے، جس درخت سے دل چاہے اس سے جا کے کہہ دو کہ تمہیں تمہارے زمانے کا امام بلا رہا ہے۔ وہ جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے زمانے کا امام بلا رہا ہے۔ دیکھیے درخت نہیں چلتا ہے، درخت جہاں پر بو دیا جاتا ہے وہیں لگا رہتا ہے۔ مشہور ہے مثل دادا بوئے پوتے کھائیں، جہاں پر درخت لگا رہتا ہے وہیں پر لگا رہتا ہے، نسلیں گزر جاتی ہیں درخت وہیں پر رہتا ہے۔ درخت نہیں چلتا، انسان چلتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہ درخت یہاں لگا تھا، اب یہ درخت وہاں ہے، کہا وہاں کب آ گیا؟ کہا کہ چل کے آ گیا۔ درخت کو چلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، مگر اگر درخت چلتا ہے، جب کوئی امامت کے لیے دلیل مانگے تو اللہ درخت کو حکم دیتا ہے اور درخت چلتا ہے، بحکم خدا چلتا ہے۔ امام بحکم خدا چلاتے ہیں، ہم اماموں کو خدا نہیں مانتے ہیں، کیونکہ وہ سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، خدا نہیں۔ کہا کہ جا تجھے تمہارے امام بلا رہا ہے۔ درخت چلا، امام کے پاس آیا، امام نے کہا جا واپس جا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد بھی زمانے نے انصاف نہ کیا۔ زمانہ اسی لیے زہر دیتا رہا، زمانہ اسی لیے زخمی کرتا رہا، قتل کرتا رہا، زمانہ زہر کے پیالے پلاتا رہا، زمانہ قید کرتا رہا۔ اللہ اللہ، آج اس معصوم کا ماتم ہے، آج ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کا ماتم ہے۔ کس معصوم کا ماتم ہے؟ اس کا ماتم ہے کہ خدا لعنت کرے منصور دوانقی کے اوپر کہ اس نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کو انگوروں میں زہر دے دیا۔ ہائے فاطمہ کے گھر میں آج ایک صف اور بچ گئی۔ ہائے آج فاطمہ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اللہ، امام موسی کاظم نے بڑی شان سے میت کو اٹھایا، غسل و کفن دیا، اپنے بابا کی میت کو جنت البقیع میں لا کے دفن کیا۔ میں کہوں گا اے امام موسی کاظم، بڑی شان سے جنازے کو اٹھایا۔ ہاں ہاں، جب بیٹا موجود ہوتا ہے تو جنازہ تو بڑی شان سے اٹھتا ہے۔ ہاں، وہ کربلا کا بے کس تھا جس کی میت نہ اٹھی۔ ہاں، بیٹا موجود تھا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توخ خاردار۔ اللہ اللہ، آج ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی قبر پہ سایہ نہیں ہے۔ جنت البقیع کا رخ کر کے امام کو سلام کیجئے، کہیے کہ السلام علیکہ یا امام جعفر صادق، اے فرزند محمد آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ اللہ، دادی کی بھی قبر پہ سایہ نہیں ہے، پوتے کی بھی قبر پر سایہ نہیں ہے، دادی کی قبر شکستہ ہے، امام جعفر صادق کی قبر بھی شکستہ ہے۔ جب عرب کی تیز دھوپ پڑتی ہے تو اللہ اللہ، دھوپ کی شعاعیں قبر سے ٹکراتی ہیں۔ ہمارے زمانے کا امام دیکھ رہا ہے، جب وہ آئے گا بے نیام ذوالفقار لے کے تو ایک ایک ظالم سے انتقام لے گا۔ ہاں عزیزوں، اللہ اللہ، بڑی شان سے بقیع میں میت تو دفن ہو گئی۔ ہاں ہاں، کیوں نہ دفن ہو، موسی کاظم موجود ہیں، حضرت کے بیٹے موجود ہیں، میت تو بڑی شان سے دفن ہو گئی، کیونکہ معصوم کو معصوم ہی دفن کرتا ہے، غیر معصوم دفن نہیں کرتا ہے۔ ہائے میرا چوتھا امام کیا کرے، گھوڑے کی نال بندی ہو رہی ہے، فضا کلیجہ تھامے ہوئے آئی، اے بی بی غضب ہو گیا،
آپ کے بھیا کے لاشے کو پامال کرنے کی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین